ویسے تو ہمارا تعلق پنجاب سے ہے، مگر آج کل ہم کوئٹہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر کے کام کی وجہ سے یہ گھر میرے شوہر کے حصے میں آیا، جو کہ ان کے مرحوم دادا جان کا تھا۔ کافی پرانا گھر تھا۔ میرا نام سمینہ ہے۔ یہ مکان جس میں ہم نے رہائش رکھی بالکل قدیم طرز پر بنایا گیا تھا۔ 3 منازل تھی۔ ہم نے سوچا فی الحال نئے شہر میں آئے ہیں، آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں۔ میرے شوہر بھی کوئی ڈھنگ کی نوکری تلاش کر رہے تھے، سوچا کہ 1 منزل کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ میرا شوہر تھوڑا شکی مزاج شخص تھا۔ ان کا کہنا تھا مجھے ایسے خاندان کو گھر کرائے پر نہیں دینا جس میں زیادہ مرد ہوں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا ہے کہ ایک خاندان ہے جو مستحق ہے اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ ویسے تو پٹھان فیملی تھی، اس میں میاں بیوی اور 5 بچوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ مجھے بچوں سے پیار تھا۔ میرے اپنے بچے تھے نہیں، جبکہ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ میں نے شوہر سے بات کی، اس کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی مرد ہوگا تو صبح شام گھر میں تو نہیں بیٹھا ہوگا، کام پر جائے گا، رات کو آئے گا، بچے ہیں اور اس عورت کے ساتھ تمہارا بھی دل لگ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے ان سے بات کر لی۔ اس پٹھان عورت کا نام گل بانو تھا، جو بہت خوبصورت تھی۔ شاید اس کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی، کیونکہ ہرگز ایسا نہیں لگتا تھا کہ 5 بچوں کی ماں ہے۔ اس عورت نے اپنے ہاتھوں پر ایسے مہندی لگائی ہوئی تھی جیسے مہندی کو مٹھی میں جکڑ کر بیٹھی رہی ہو، اور اس کی ہتھیلیاں لال تھیں، پیروں کے تلوے بھی لال تھے، اور بے حد خوبصورت تھی۔ دیکھنے میں اتنی معصوم نہ لگ رہی تھی، اچھی سمجھدار تھی۔ ہم لوگوں نے کرایہ طے کر لیا۔ میں نے بار بار چائے کا پوچھا، مگر اس نے کہا نہیں، اس کا شوہر باہر میرے شوہر کے ساتھ باقی معاملات طے کر رہا تھا۔ ہم نے انہیں گھر دے دیا اور 2 دن کے اندر وہ لوگ وہاں منتقل ہو گئے۔ مجھے لگا کہ سامان زیادہ نہیں ہوگا ان لوگوں کا، اسی لیے اتنی جلدی انہوں نے سب کچھ کر لیا۔ مگر جب میں اوپر گئی تو حیران رہ گئی۔ اوپر والا پورشن سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ ہمارے پاس بھی نہ تھا۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا یہ لوگ کافی غریب ہیں۔ سامان تو ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ پھر میں نے کہا سامان زیادہ ہونے سے تھوڑی نہ کوئی امیر غریب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اچھے وقتوں کا سامان بنایا ہو، مگر ایک بات عجیب تھی کہ وہ گھر میں کچھ نہ پکاتی تھی، مگر باہر سے بھی کچھ نہ لاتی۔ اس کے گھر میں 5 بچے تھے جو سارے ہی کھانے پینے والے تھے، مگر حیرت کی بات تھی وہ کھانا نہ بناتی۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ کچھ بنایا ہے تو میرے لیے بھیج دیں، تو اس نے کہا میں بھیجتی ہوں، مگر میں جانتی تھی اس نے کچھ نہیں پکایا ہوگا، کیونکہ ابھی تک ان کے گھر میں گیس کنیکشن ہی نہیں لگایا گیا تھا۔ یہ بات ان کو پہلے دن کہہ دینی چاہیے تھی کہ گیس کنیکشن نہیں تو لگوا دیں۔ میرے شوہر کی سستی تھی، کیونکہ میٹر ابھی لگوانے والا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ پہلے لگوا دیں، مگر ان کا کہنا تھا جب وہ لوگ کہیں گے تو میں یہ کام کروا دوں گا۔ آج 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ اس کا مطلب کھانا باہر سے آ رہا تھا، اور جب انہوں نے میرے لیے کھانا بھیجا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پوری ٹرے کھانے سے بھری ہوئی تھی، جس میں قورمہ تھا، قیمہ، بریانی اور میٹھے میں حلوہ تھا۔ یہ کھانا کسی بھی زاویے سے باہر کا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے یہ کھانا کھایا تو جی چاہا کہ سانس بھی نہ لوں اور بس مسلسل کھاتی رہوں، اور سب سے لذیذ تو وہ حلوہ تھا، جو کھا کر میں اتنی گہری نیند سو گئی کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، بلکہ مجھے ایسا لگا مجھے سکون مل گیا ہے۔ جیسے انسان کو سکون میسر آتا ہے تو وہ گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا پٹھان خواتین کھانا اچھا بناتی ہیں، تم تھوڑا میرے لیے بھی رکھ دیتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر کسی دن منگوا لوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی وہ کھانا کھائیں۔ ان لوگوں کے آنے سے مجھے تسلی تھی، سوچا تھا اوپر جاؤں گی، باتیں کروں گی۔ عورت تو اچھی تھی، مگر جب ایک بار میں اوپر گئی انہوں نے دروازہ نہ کھولا، اور وہ اپنے بچوں کو بھی نیچے نہ بھیجتی تھی۔ جس عورت نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا اس نے کہا کہ یہ ہمارے محلے میں پہلے رہتی تھی، کافی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، مگر اس خاتون کی حرکتیں کافی مشکوک تھیں۔ ایک رات کو ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ ہم نے جو شور سنا وہ سن کر ہم سمجھ گئے تھے کیا ہو رہا ہے۔ کوئی عورت درد سے چلا رہی تھی، اور جس طرح سے چلا رہی تھی معلوم ہوتا تھا کہ شاید وہ بچہ پیدا کرنے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اس کی حالت بری تھی، آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ جب وہ عورت ہمارے گھر آئی تو اس نے بہت بڑا برقع پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا نہیں، شاید وہ آخری مہینوں میں تھی، اسی لیے اس کے گھر سے اس وقت ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے شوہر نے کہا تمہیں جا کر دیکھنا چاہیے، آخر تم بھی تو عورت ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی نہ ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے فوراً دوپٹہ اوڑھا، اوپر جانے کی تیاری کی۔ گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے جا کر دروازے پر دستک دی، کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں یہاں تک پریشان ہو کر واپس آ گئی۔
میرے شوہر نے کہا جا کر دوبارہ ایک بار کوشش کرو، کل کو کوئی مسئلہ بن گیا تو سب کہیں گے کہ پڑوسیوں نے نہیں پوچھا۔ میں نے دوبارہ دستک دی تو اس کی بڑی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا بیٹا امی کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ تو سو رہی ہیں، آپ کو امی سے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا تمہاری امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو ان کی طبیعت کافی خراب ہوگی۔ اس نے کہا نہیں امی بالکل ٹھیک ہیں، وہ تو آرام سے سو رہی ہیں۔ خیر میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو واقعی وہ لوگ برآمدے میں چارپائی ڈال کے پنکھا لگائے مزے سے سو رہے تھے۔ بچی کی شکل سے بھی لگتا تھا جیسے وہ بھی نیند سے جاگی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس چلی گئی۔ میں نے اس عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ تو سو رہی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے کو بھی اپنے ساتھ سلایا ہوا تھا۔ میں نیچے آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کیا ہوا؟ میرے شوہر کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، جب تک میں واپس نہ آتی وہ کیسے سوتا؟ میں نے اسے پوری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا مگر آوازیں تو اوپر سے آ رہی تھیں اور آواز اس عورت کی تھی، وہ پشتو میں کچھ بول رہی تھی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں نے یہ آوازیں خود سنی تھی۔ میں نے کہا بالکل میں نے بھی سنی تھی، ہم دونوں کو ایک ساتھ وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے غور سے دیکھا وہ عورت واقعی پرسکون سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بالکل ایسا نہیں لگتا تھا کہ ابھی وہ اتنے درد سے چلا رہی تھی۔ چھوڑو خیر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیں وہم ہو اور ہم اس بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں سکون سے سو گئے اور میرے پاس کیونکہ کرنے کو اور کچھ نہیں تھا، مگر میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتہ لگانا چاہیے تھا کہ چکر کیا ہے۔ اگلے دن میں نے میٹھے میں کچھ بنایا اور وہی دینے کے بہانے اوپر آ گئی۔ میں جب بھی اوپر جاتی وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے، مگر آج انہوں نے باقاعدہ دروازہ کھولا، عزت سے مجھے بٹھایا۔ میں آس پاس دیکھنے لگی، کہیں سے کوئی ایسی حرکت، کوئی بات، کچھ بھی ایسا ظاہر نہیں ہو رہا تھا جس سے میں یہ اندازہ لگاتی کہ اس گھر میں کوئی نومولود بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے عورت کو دیکھا، آج اس نے برقع نہیں پہنا تھا، وہ تو بے حد دبلی پتلی تھی، ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے ابھی بچہ پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا رات کو آپ آئی تھی، میری بیٹی نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ کسی تکلیف میں ہیں، بس اسی لیے پوچھنے چلی آئی۔ اس نے کہا اللہ کا بہت شکر، اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا اتنا احساس کیا۔ ارے ایسا کچھ نہیں، مجھے شک تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ بہت صفائی سے سب کچھ کر رہی تھی۔ مگر کوئی یہ بات آخر کیوں چھپائے گا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ میں نے بچوں کو دیکھا، اس کی بڑی والی بیٹی برتن دھو رہی تھی اور باقی بچے کھیل کود رہے تھے۔ میں نے کہا آپ انہیں اسکول نہیں بھیجتی؟ ان بچوں کو تو آج چھٹی کا دن بھی نہیں۔ اس نے کہا ان کے باپ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو غلط بات ہے، پڑھائی تو کروانی چاہیے۔ وہ بولی پٹھان اسکول میں بچوں کو داخل نہیں کرواتے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ کوئٹہ میں بہت بڑے بڑے اسکول تھے، کالج تھے، یونیورسٹیاں تھیں۔ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ پڑھائی کروانا زندگی کا لازمی حصہ ہے، مگر شاید ان کے شوہر کو یہ بات سمجھ نہ آئی تھی۔ انہوں نے میرے لیے چائے بنائی اور چائے بہت زیادہ مزیدار تھی۔ چائے پی کر میں غنودگی میں آ گئی، مجھے نیند آنے لگی، میں واپس نیچے آ گئی، 1 گھنٹہ سو گئی۔ اس کے بعد میاں جی آئے تو اسے بتایا کہ آج میں اوپر گئی تھی اور ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا چھوڑو، یقیناً ہمیں وہم ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آواز کہیں باہر سے آ رہی ہو۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے چائے کس پر بنائی تھی، کیونکہ ابھی تک وہاں کوئی گیس کا کنیکشن نہیں تھا۔ اللہ جانے یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں، نہ ان کے گھر سے کوئی باہر جاتا، شوہر اس کا رات کو گھر آتا تو پھر یہ پورا دن کھانے پینے کی اشیاء کہاں سے لیتے ہیں؟ مجھے تو بتایا گیا تھا یہ غریب ہیں، مگر ہمیشہ ان کے گھر میں کھانا بنا بنایا ہوتا جیسے شادی والے گھر میں بنتا ہے، اور وہ بھی اتنا ذائقے دار۔ اس عورت کو ہرگز دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ یہ سارے بچے اس نے پیدا کیے ہیں، اور اس کے بچے بھی بڑے حسین تھے۔ ایک دن میرے گھر میرے شوہر کی پھوپھی آ گئیں۔ انہوں نے کہا آپ نے گھر کیوں کرائے پر دیا ہے، ہمیں دے دیتے۔ مگر میں یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ عورت میرے ساتھ رہے، کیونکہ وہ بہت فسادی عورت تھی۔ میری ساس نہیں تھی تو میں کیوں اسے اپنے گھر بلا کر خواہ مخواہ ساس کا انتظام کر لیتی۔ وہ اس بات پر غصہ ہو گئی اور مجھے طعنے دینے لگی۔ انہوں نے مجھے بہت بری باتیں سنائی، مگر میں انہیں جواب نہ دے پائی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئیں۔ شام ہوئی تو میرا موڈ سخت خراب تھا۔ میں اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ مجھے بانجھ کہہ رہی تھیں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں، ہماری شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں، مگر اب تک کوئی خوشخبری نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا، دونوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے تھے اور مسئلہ تمہارے اندر تھا، میرے اندر نہیں۔
لوگ بات تو کریں گے، جب کوئی بات نہیں ہوتی تب بھی لوگ بات کرتے ہیں، اور اب جب بات ہے تو پھر تو لوگ اور زیادہ بات کریں گے۔ میرے شوہر سے میری پسند کی شادی نہ تھی اور وہ شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ وہ صرف میرے ساتھ ایک روایتی شوہر کی طرح پیش آتا۔ اس نے کبھی احساس نہ کیا میرا، محبت کی کبھی بات نہ کی، گھر میں پیسے دیتا اور اپنا حق لیتا، اور اس کے گھر کو اس کے اس کو گھر کے کام کیے چاہیے ہوتے تھے۔ وہ مطمئن تھا کہ چلو اس کی ذات میں کوئی مسئلہ نہیں، میری بیوی میں مسئلہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ پوری رات میں نے رو کر گزاری، صبح جلدی جاگ گئی، ابھی فجر کی اذان بھی نہ ہوئی تھی۔ میں برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ برآمدے سے اوپر والوں کی بالکنی نظر آتی تھی۔ اللہ کو اپنا حال دل سنا رہی تھی۔ جب آمین کہنے کے لیے اوپر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اوپر والی عورت کی بالکنی پر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا چڑھا ہوا تھا اور وہ وہاں سے گرنے کے قریب تھا، کیونکہ 2-2.5 سالہ بچے کو کیا پتا تھا کہ اسے کہاں پیر رکھنا ہے۔ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ میں فوراً اوپر بھاگی، کیونکہ اگر میں ایک پل بھی دیر کرتی تو بچہ وہاں سے نیچے گر کر مر جاتا۔ میں حیران اس بات پر ہوئی کہ بچہ اس وقت بالکنی میں کیا کر رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ میں نے فوراً ایک سانس میں کہا، آپ کا چھوٹا بچہ بالکنی پر چڑھا ہوا ہے، وہاں سے نیچے گر جائے گا۔ انہوں نے کہا، کون؟ احمد؟ میں نے کہا، ہاں وہی جو سب سے چھوٹا ہے، مگر وہ تو سو رہا ہے۔ جب انہوں نے اشارہ کیا چارپائی کی طرف تو میں دیکھ کر مزید حیران رہ گئی۔ بچہ واقعی وہاں سو رہا تھا، اور اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا وہ خاصی گہری نیند میں پرسکون ہے اور بہت دیر سے سویا ہوا ہے۔ میں نے کہا، مگر میں نے تو اسے ہی وہیں چڑھے دیکھا تھا، وہ بالکل گرنے کے قریب تھا، اسی لیے تو بھاگ کر اوپر آئی ہوں۔ وہ لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور دنیا کی باتیں کر رہی ہوں۔ انہوں نے میری بات کا یقین نہ کیا، اور گلبانو نے مجھے کہا، لگتا ہے آپ نیند میں ہیں اور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے، فی الحال آپ جا کر آرام کریں۔ میں بھی عجیب کشمکش میں آ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ جب میں نیچے آ رہی تھی میرے شوہر مجھے مل گئے۔ تم کیا کرنے گئی تھی اس وقت؟ میں نے انہیں بتایا تو اس نے کہا، تمہیں وہم ہوا ہوگا، ویسے بھی تم اس وقت نہیں جاگتی، لگتا ہے وہم ہوا ہو۔ میں نے کہا، میں جاگی ہوئی تھی، باہر بیٹھی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی، بچے کو دیکھا وہ گرنے کے قریب تھا، اسی لیے اوپر آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ شاید تم پریشان ہو، اسی لیے تمہیں ایسا خواب آیا ہے، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے۔ میرے میاں واپس مجھے کمرے میں لے گئے اور کہا، ابھی تو 6 بجے ہیں، ہم 8 بجے جاگتے ہیں، تم ایسا کرو سکون سے سو جاؤ۔ مگر اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں پورا دن اسی بارے میں سوچتی رہی، اور 2 دن کے بعد میں نے احمد کو سیڑھیوں سے نیچے آتے دیکھا۔ اس بار میں نے اسے گود میں اٹھا لیا کہ اس بار مجھے کوئی وہم نہیں ہوا تھا۔ میں نے پیار سے پوچھا کہ تم اس دن اوپر کیا کر رہے تھے؟ ویسے تو میری یہ بے وقوفی تھی، 2.5 سالہ بچہ بھلا کہاں میری بات کا جواب دے گا؟ وہ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری گود سے اترنے کی کوشش کی اور میں نے اسے نیچے اتار دیا، مگر اس کے بعد اس نے ایسی حرکت کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر اس نے میرے پیٹ پر تھپکی دی، ہنس کر بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ بات اس نے پیٹ پر تھپکی دے کر کیوں کہی۔ ابھی میں حیران کھڑی تھی کہ وہ بھاگ کر اوپر چلا گیا۔ میں اس بات سے بہت حیران تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے کہا، تم پاگل ہو، کیوں ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ہمیشہ ان کے بارے میں سوچتی رہتی ہو، بچے تو کچھ نہیں بولتے، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، ویسے بھی بچے کہتے کچھ اور ہیں، سنائی کچھ اور دیتا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے باقاعدہ کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے سمینہ۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ میں انہیں کوئی بات نہیں بتاؤں گی۔ اسی طرح 2-3 ماہ بیت گئے، اور 2-3 ماہ تک میں نے ان لوگوں سے زیادہ میل ملاپ نہ رکھا، اور گھر میں کوئی ایسی ویسی حرکت بھی نہ ہوئی۔ لیکن ایک رات پھر سے مجھے گلبانوں کے چلانے کی آواز آئی، بالکل اسی طرح جیسے 3 ماہ پہلے آئی تھی۔ اس بار میں اوپر تو نہ گئی، مگر آواز کو بہت غور سے سنا۔ وہ پشتو میں کچھ کہہ رہی تھی جو بالکل سمجھ سے باہر تھا۔ خیر میں نے اس آواز کو ریکارڈ کر لیا۔ میں بالکل ان کے دروازے کے پاس گئی اور جا کر آواز کو فون میں ریکارڈ کر لیا۔ وہ اتنی زور سے چلا رہی تھی کہ کوئی بھی آسانی سے سن سکتا تھا۔ ہمارے ساتھ والے بھی پٹھان تھے، مگر ان کے گھر میں نہ تو کوئی جوان عورت تھی اور نہ ہی کوئی بچہ۔ میں ایک دن ان کے گھر چلی گئی، وہاں ایک عورت بیٹھی تھی جسے تھوڑی بہت اردو آتی تھی۔
میں نے ان سے بات چیت شروع کی، تھوڑی تمہید باندھی۔ میں نے کہا میں کافی پریشان ہوں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے اس لائن کا ترجمہ کروانا ہے۔ جب میں نے اسے وہ ریکارڈنگ سنائی مگر اسے سمجھ نہ آئی۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے اس کی اردو کیا ہے؟ وہ میری بات کو ٹھیک سے نہ سمجھی مگر اتنا سمجھ گئی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، پہلے بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گی؟ میں فی الحال آپ کو نہیں بتا سکوں گی کیونکہ میں بہت الجھی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سوال نہیں پوچھوں گی۔ میں نے انہیں ریکارڈنگ کی آواز نکال کے سنائی تو ان کے کانوں میں وہ آواز پڑی۔ میں نے کہا یہ عورت تکلیف میں چلا رہی ہے مگر یہ پشتو میں کیا بول رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹا آواز سے لگتا ہے شاید یہ بچہ پیدا کرتے ہوئے چلا رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہا ہے، میری مدد کرو، میرے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ بچہ خیر و عافیت سے پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک دن ساری بات اور اصل معاملہ ضرور بتاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوئیے گا اور یہ بات کسی سے نہ کہیے گا۔ یقین کریں آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں وہاں سے آ گئی۔ یہ بات بھی عجیب تھی کہ میں تو اوپر جاتی تھی مگر گلبانو کبھی نیچے نہ آتی تھی اور اپنے کسی بچے کو بھی میرے پاس نہ بھیجتی۔ وہ چھوٹا بیٹا تو شاید خود ہی سیڑھیوں سے نیچے آ گیا تھا۔ آج کل مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، میری آنکھ کھل جاتی، مجھے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آیا کرتی، مجھے ڈر بھی لگتا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ عورت کہیں سے بچے اٹھا کر تو نہیں لاتی۔ جب ہم بہت چھوٹے تھے ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ کوڑا اٹھانے والے تمہیں آ کر لے جائیں گے۔ مجھے بالکل ویسا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دن میرا شوہر بیٹھا تھا جب اوپر سے انہوں نے کھانے کی کوئی شے بھیج دی اور میں خوش ہوئی کہ آج میرے شوہر بھی کھا کر دیکھ لیں گے اور انہیں بھی اچھا کھانا کھانے کو ملے گا۔ میں نے دیکھا وہ بریانی تھی۔ میرے شوہر نے کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا آج آپ کو بہت اچھا کھانا کھلاؤں گی۔ میں نے ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا یہ تم نے بنائی ہے؟ میں نے مذاق میں کہہ دیا جی ہاں میں نے بنائی ہے۔ بعد میں نے سوچا بعد میں بتا دوں گی کہ یہ اوپر سے آئی تھی کیونکہ بہت تعریف ہونے والی تھی۔ اسی بہانے میرا شوہر میری بھی تعریف کر دے گا، ورنہ وہ نہ تو میری تعریف کرتا اور نہ میرے پکائے ہوئے کھانے کی، جبکہ میں کوئی برا کھانا نہیں بناتی تھی۔ مگر کچھ دیر بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے جو ہی پہلا نوالا منہ میں لیا تو ایسا لگا جیسے وہ الٹی کر دے گا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا یہ کھانے کے قابل ہے ہی نہیں، کیسے کھاؤں، اتنا بد ذائقہ، ایسا لگتا ہے سالوں پرانا ہے، کہیں تم نے پھینکنے کے لیے تو نہیں رکھا تھا اور جان بوجھ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ شکل سے پھینکنے والا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، شاید ذائقہ شکل سے برا لگ رہا ہے مگر اس کا ذائقہ واقعی بیکار تھا۔ میں نے کہا یہ اوپر والوں نے بھیجا ہے۔ میرے شوہر نے کہا تم تو ان کے کھانے کی اتنی تعریف کر رہی تھی، اب کہتی ہو کہ انہوں نے بھیجا، اتنا گھٹیا کھانا بھیجتے ہیں وہ تمہیں؟ میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر کو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا رکیں میں نے دال بنائی ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے کہا اب تم سونے کی تشتری میں بھی سجا کر لے آؤ تو کوئی فائدہ نہیں، میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے، اب پورا مہینہ ٹھیک نہیں ہوگا، میں باہر سے کچھ کھا لوں گا۔ وہ غصے سے چلایا اور گھر سے نکل گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ میرے شوہر کے مطابق وہ کھانے کے قابل نہیں تھا، مگر جب میں نے اس کا ایک نوالا منہ میں ڈالا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ بہت ذائقے دار تھا۔ تو میرے شوہر نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ اسے مذاق کرنے کی عادت نہ تھی، اس کی شکل سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ بھلا یہ کوئی مذاق تھا؟ میرا دماغ گھوم چکا ہے، مجھے لگتا تھا بس میں پاگل ہو جاؤں گی اگر اب میں یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی کہ یہ ایسا معاملہ ہے تو ہرگز وہ یقین نہ کرتا۔ وہ پہلے ہی اسی بہانے میں تھا کہ 2 سے 4 سال اور گزر جائیں تو وہ لوگوں کو کہہ سکے کہ میری بیوی سے بچے نہیں ہو رہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہی خوف ہمیشہ مجھے کھائے جاتا، اگر میں اس طرح کی باتیں کرتی تو شاید اسے وقت سے پہلے بہانہ مل جائے گا کہ میری بیوی تو پاگل ہو گئی ہے، اب مجھے دوسری شادی کرنی ہے۔ میں یہ باتیں نظر انداز کرنے والی نہ تھی، اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے گھر میں آئے ہوئے گلبانو کے خاندان کو 6 ماہ ہو گئے ہیں اور 6 ماہ میں اس نے 2 بچے پیدا کیے، مگر یہ 2 بچے گئے کہاں یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس نے یہ بات چھپائی تھی۔ اگلے دن میں پھر سے اس کے گھر گئی، اس بار بھی میری نگاہیں ٹو میں لگی ہوئی تھیں مگر گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی جسامت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا، مگر میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی تھی اور اس عورت نے بھی تو مجھے ترجمہ کر کے یہی بتایا، تو میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ ضرور گڑبڑ والا ہے
ان کے گھر میں اتنی قیمتی چیزیں تھیں، ان کے گھر میں ایسے کھانا پکتا تھا جیسے کسی شاہی سیٹھ کے گھر میں بھی نہ پکتا ہو، جبکہ گھر میں نہ تو لکڑی جلاتے تھے، نہ ہم سے گیس کا کنیکشن لیا تھا۔ پھر یہ کھانا کیسے بناتے تھے؟ ان کے گھر سے کوئی بھی باہر سبزی، گوشت، پھل لینے بھی نہیں جاتا تھا، کپڑے بھی ان کے قیمتی تھے۔ اور اس بچے نے جو بات کی تھی اس کا مطلب کیا تھا؟ اب کچھ بھی کر کے ان سارے سوالوں کے جواب مجھے ہی ڈھونڈنے تھے، مگر سب سے پہلے مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کہیں یہ کوئی غلط کام تو نہیں کرتے۔ اور یہ بات مجھے وہی عورت بتا سکتی تھی جس نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میری سہیلی تھی، میں اسے اچھے سے جانتی تھی، وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی۔ میں نے اس کے گھر جانے کا ارادہ بنایا، اسے فون کیا، اس نے کہا کہ میں ابھی فارغ بیٹھی ہوں، تم آ جاؤ۔ میں ان کے گھر چلی گئی، سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، مجھے ذرا ان کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے اسے اصل بات نہ بتائی کہ کہیں وہ بھی میرے شوہر کی طرح مجھے پاگل نہ سمجھے، کیونکہ ساری باتیں ہی عجیب و غریب قسم کی تھی۔ اس نے کہا کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، مگر وہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے کرایہ دار ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں اتا پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کیا بتاؤں تمہیں، بیچارے میاں بیوی کا غریب اور دکھی تھے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ پٹھانوں میں رواج ہے بچے زیادہ رکھنے کا، اور اگر کسی کے بچے پیدا نہ ہوں تو پھر اس پر کیا گزرتی ہے۔ ان دونوں کی اولاد نہ تھی، تو یہ لوگ یہاں ان کو بہت تنگ کرتے تھے۔ پٹھان تو تمہیں پتہ ہے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، مگر یہ لوگ بہت تنگ تھے۔ ان کے ساتھ ساس اسے بہت تانے دیتی تھی، گلبانو بہت مشکل میں تھی، اس کی ساس اس پر ہاتھ بھی اٹھاتی، ظلم بھی کرتی، وہ پوری پوری رات روتی جاگتی رہتی۔ ہماری چھتیں بالکل آپس میں ملی ہوئی تھیں، ہم اوپر سوئے ہوئے تھے، مجھے اس کے رونے کی آوازیں آتی رہتی۔ 2-3 بار اس سے بات بھی ہوئی، کہتی کہ بچے نہیں ہیں، اسی لیے یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، مگر انہیں کوئی مناسب گھر نہیں مل رہا، اور اس کا شوہر بھی بہت شکی مزاج تھا، کہتا تھا کہ کہاں جا کر رہیں گے، اور اکیلی جگہ پر نہیں رکھ سکتا اپنی بیوی کو، اسی لیے مجھے لگا کہ وہ لوگ تمہارے لیے ٹھیک ہیں اور تم ان کے لیے ٹھیک ہو، تو میں نے تم دونوں کی بات کروا دی۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ تم اس طرح ان کے بارے میں آج پوچھ تاچھ کرنے کیوں چلی آئی ہو؟ جب میری سہیلی نے یہ کہا کہ گلبانو کے بچے نہیں تھے اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو رہی تھی، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے سر سے آسمان اڑ گیا۔ میں نے کہا تم اسی گلبانو کی بات کر رہی ہو نا جو جوان اور خوبصورت ہے؟ اس نے کہا ہاں خوبصورت ہے، مگر اتنی بھی جوان نہیں، پریشانیاں جھیل کر اس کی حالت خستہ ہو چکی ہے، بیمار بھی رہتی ہے۔ وہ بچے اس نے پیدا نہیں کیے، مگر شادی کے کچھ سالوں میں بیچاری ایسی ہو گئی جیسے 10 بچوں کی ماں ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ گلبانو تو بہت خوبصورت تھی۔ جب میری سہیلی نے رابطہ کروایا تھا تو وہ خود بھی اس سے نہ ملی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے گلبانو کو 7 ماہ سے نہیں دیکھا، مگر ان لوگوں کو گھر کی ضرورت تھی، میں تمہیں نمبر دے دیتی ہوں۔ اور پھر وہ لوگ خود ہمارے گھر آئے تھے۔ میری سہیلی کا صرف اتنا ہی کام تھا کہ اس نے رابطہ کروایا تھا۔ میں نے کہا تمہیں پورا یقین ہے اس کے بچے نہیں تھے؟ تو اس نے کہا آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جب کسی کے ہاں بچے نہیں ہوتے تو وہ لوگ چھپائیں گے کیوں؟ اور اگر بچے ہوں گے تو وہ اس طرح چھپا کر کیوں رکھیں گے؟ میں نے کہا کیا کل تم میرے گھر آ سکتی ہو؟ ارے کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تو اصل بات کیا ہے؟ میں نے کہا جو بھی ہے، بس کل تم میرے گھر آ جانا، گلبانو سے بھی مل لینا۔ اس نے کہا یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کل میں آ جاؤں گی، ویسے میرے پاس وقت نہیں تھا، مگر اب تم اصرار کر رہی ہو تو میں آ جاؤں گی۔ میں نے سہیلی کو اور کوئی بات نہ بتائی، اسے کہا کہ وہ خود آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اس کے 5 بچے تھے، اور اس کا کہنا تھا کہ اس نے 6 ماہ سے گلبانو کو نہیں دیکھا، تو پھر 6 ماہ میں گلبانو نے 5 بچے کیسے پیدا کر لیے؟ اگلے دن میں نے اپنی سہیلی کو ایسے وقت میں بلایا جس میں بالکل فارغ ہوتی تھی، وہ بھی وقت سے آگے۔ میں نے کہا چلو گلبانو سے ملنے چلتے ہیں۔ اس نے کہا میں تم سے ملنے آئی ہوں، کل تم عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی، گلبانو سے بھی مل لیں گے، مگر تم میری زیادہ گہری دوست ہو، میں تمہارے لیے وقت نکال کر خاص آئی ہوں۔ میں نے کہا پہلے اس سے مل کر آتے ہیں، پھر جتنی دیر مرضی تم میرے پاس بیٹھی رہنا۔ ہم لوگ اوپر چلے آئے، گلبانو نے دروازہ کھولا اور ہمیں اس کمرے میں بٹھایا جہاں وہ ہمیشہ بٹھایا کرتی تھی۔ اس کا ایک بچہ باہر صحن میں بیٹھا تھا،
مجھے لگا میری سہیلی مجھ سے یہ سوال کرے گی کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کس کا ہے، مگر اس نے نہ پوچھا۔ ہم کمرے میں بیٹھ گئے، وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، دیکھو کتنی خوبصورتی سے گھر کو سجایا، بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں دیواروں پر لگا رکھی ہیں، جبکہ دیوار پر چھوٹی چیزیں نہیں لگی تھیں۔ دیوار پر شیر کی کھال سجائی گئی تھی جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اور ایک قالین بھی تھا جسے شاید ہاتھ سے بنایا گیا تھا، مگر میری سہیلی کہتی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گلبانو چائے بنا کر لے آئی۔ میں حیران ہوئی کہ اس نے خود چائے بنائی تھی، ورنہ وہ تو اپنی بڑی بیٹی سے کہتی تھی، مگر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید بڑی بیٹی آج گھر پر نہ تھی، مگر باقی بچے آس پاس کھیل رہے تھے۔ وہ ہم سے باتیں کرنے لگی۔ میری سہیلی نے اس سے خیر خیریت پوچھی۔ گلبانو نے کہا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے کہا، اب سمجھ گئی، اب تمہیں سمجھ آ گئی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حیران ہو کر دیکھا، کیا مطلب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، تمہیں نظر نہیں آ رہا یہاں کون بیٹھا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بیٹھا۔ تو ارے تمہیں یہ 4-5 بچے دکھائی نہیں دے رہے کیا؟ تم تو کہتی تھی کہ بیچاری ٹینشنیں لے کر بدصورت ہو گئی ہے، مگر اس کو دیکھو چہرہ کیسے چمک دمک رہا ہے، گھر چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ میری سہیلی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے پتہ نہیں میں نے کون سی بات کر دی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گلبانو واپس آئی۔ میری سہیلی نے اسے کہا، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، تھوڑی دیر تو بیٹھیے، بات کیا ہے؟ میری سہیلی نے کہا، نہیں میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے نیچے لے آئی اور اس نے کہا، اب مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے سمینا، آخر کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں گلبانو کے گھر میں بچے دکھائی دے رہے ہیں، اس کے گھر میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، مگر اس کے گھر میں کچھ تھا ہی نہیں سوائے اس چارپائی کے جس پر ہم بیٹھے تھے۔ اور کون سے بچے؟ وہاں کوئی بچے نہیں تھے۔ جب میری سہیلی نے بھی یہ بات کہی تو مجھے لگا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہے اور میں نیچے گر گئی۔ میں نے کہا، اگر تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری سہیلی کا کہنا تھا، میں تم سے مذاق کیوں کروں گی؟ وہ قسم کھانے لگی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی قسم بھی کھا لی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اور میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تمہیں مجھے بتانا ہوگا ساری بات کیا ہے۔ مگر میں اسے اصل بات نہیں بتا پائی۔ اس سے پہلے ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا، میرے منہ سے کوئی لفظ برآمد ہی نہ ہو رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے میرے شوہر کو فون ملایا، وہ گھر آ گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے دوائیاں دیں۔ میری سہیلی وہیں سے اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے میاں کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ میرا میاں میرا کافی خیال کر رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں کوئی پریشانی مزید نہیں دینی، کیونکہ یہ پہلے ہی دماغی طور پر بہت پریشان ہیں، یا شاید یہ کسی چیز سے شدید ڈر گئی ہیں۔ پوری رات میں جاگتی رہی۔ یہ دن یوں ہی گزر گیا۔ میری سہیلی کو گلبانو کے بچے، خوبصورتی اور اس کی قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، بانو کی کوئی اولاد نہیں، وہ خوبصورت نہیں، وہ غریب ہے۔ میری سہیلی مجھ سے ایسا مذاق کیوں کرے گی؟ کوئی نہ کوئی بات تھی، یا تو میں پاگل ہو گئی تھی یا پھر کوئی ایسی بات تھی جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے ماں باپ بھی نہ تھے اور دوست کے سامنے بات کی، اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ اب میں کسی سے اس بارے میں مزید بات نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں میرا شوہر تھا جس سے بات کی جا سکتی تھی، مگر یہاں بھی میں بات نہیں کر سکتی تھی کہ کہیں وہ مجھے پاگل نہ سمجھے۔ مگر میں ایسا کیوں کروں گی؟ پہلے یہ سوچ لے، پھر نتیجہ وہی نکلا، ہماری لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، مگر میں تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، کیونکہ تم دن بدن پاگل ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا، تم نے ان کا گھر نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، ہاں گھر میں نے نہیں دیکھا، مگر اس کے شوہر کو ضرور دیکھا ہے۔ وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے، دہاڑی کے 400-500 روپے کماتا ہے۔ جس طرح کی باتیں کر رہی ہو نا، وہ 400-500 روپے کمانے والا انسان ہرگز نہیں کر سکتا۔ خدا کو یاد کرو۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ شیر کی کھال لاکھوں کی ملتی ہے یا کروڑوں کی، اور تمہیں لگتا ہے کہ شیر کی کھال انہوں نے دیوار پر لگا رکھی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرا شوہر بحث کرنے کے بعد سکون سے سو گیا۔ میں بری باہر صحن میں بیٹھی تھی جب میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں بری طرح چونک گئی۔ دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں گلبانو تھی، مگر میں اس بات پر حیران تھی کہ دروازہ تو بند ہے تو یہ اندر کیسے آ گئی۔ اس نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں سمینا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ مجھے اپنے گھر اپنے کمرے میں لے گئی جہاں اس کے بچے سو رہے تھے اور شوہر بھی سکون سے سویا ہوا تھا۔
اس نے کہا ویسے بھی وہ ہماری بات نہیں سن سکتے کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں بہت نیک اور پارسا تھی، بچپن سے رب کی عبادت کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، بہت خوبصورت بھی تھی، مگر جب میری شادی ہوئی تو بدقسمتی سے بہت برا سسرال ملا۔ 7 سال تک اولاد نہ ہوئی۔ میری ساس نے اس بات کو بہانہ جان کر مجھ پر بڑا ظلم کیا، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ میرا شوہر منہ سے ایک لفظ نہ بولتا تھا۔ میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی رہی، روتی رہی۔ میرا سارا حسن ختم ہو گیا۔ میں 21 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت لگنے لگی۔ پھر ایک دن جب میں نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، میں نے کہا کہ آج میں خود کو ختم کر لوں گی، یہاں تو میرا مسئلہ حل کر دے۔ تو مجھے ایک عورت ملی جو حلیے سے عجیب لگ رہی تھی۔ وہ اچانک رات کو نمودار ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ وہ انسانی روپ میں آئی تھی۔ ڈر کے مارے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، مگر اس نے کہا میں یہاں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں، میں خود بھی ایک مصیبت میں ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم جو چاہو گی تمہیں ملے گا، مگر بدلے میں مجھے اس کے بچے پیدا کرنے ہوں گے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی، مگر جب اس نے مجھے طریقہ بتایا پھر عجیب نہ لگا اور میں نے یہ بات مان لی۔ اور اس عورت کے نہ جانے میں نے کتنے بچے پیدا کیے۔ میرے ہاں ہر 3 ماہ بعد پیدائش ہوتی، مگر یہ جو 5 بچے ہیں یہ میرے اپنے ہیں، مگر یہ بھی بہت تھوڑے سے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں لوگوں کو خبر نہیں، کسی کو نظر نہیں آتے۔ میں نے اس عورت سے بہت کچھ مانگا ہے، میں نے جو چاہا مانگا۔ آج میرے گھر میں ہر سہولت موجود ہے، مگر یہ سہولیات لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ اگر دکھائی دیں گی تو دنیا والے سوال کریں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے تو سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کہا پھر تمہارے اندر کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے تمہیں سب نظر آتا ہے، شاید تم بھی میری طرح دکھوں کی ماری ہو اور تمہاری اولاد نہیں۔ اس نے کہا میں گھر میں کھانا نہیں پکاتی، صرف اپنے شوہر کے لیے پکاتی ہوں، کیونکہ اسے ان باتوں کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ ہمارا کھانا اچانک سے ہمارے پاس آ جاتا ہے جو بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج سے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ضرور کروں گی جس سے تمہارے یہاں بھی اولاد ہو جائے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا دیکھو مجھے سب کچھ مل گیا، میرا حسن لوٹ آیا، میرے بچے بھی ہیں، دولت بھی ہیں، مگر میں ان تمام چیزوں کا دکھاوا نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ لوگ ابھی بھی میرے بارے میں یہی سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید میری اولاد نہیں، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے اپنے 5 بچے ہیں جو کہ بہت پیارے اور صحت مند ہیں۔ میں نے کہا میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بہت پریشان تھی، مجھے تمہاری وجہ سے میرے شوہر نے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ گلبانو نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ پتہ چل چکا ہے، مجھے تو لگتا تھا کہ باقیوں کی طرح تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تمہیں یہ سب نظر کیوں آتا ہے، وجہ تو میں نہیں جانتی، مگر بہرحال میں نے پہلے دن سے سوچ رکھا تھا ایک دن تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اس کے ساتھ تم نارمل رہنا، ورنہ وہ تو تمہیں پاگل سمجھنے لگے گا۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی، میری صحت ٹھیک تھی، میرے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس عورت نے مجھے 1 ہفتے تک ایک حلوہ کھانے کو دیا جو بہت میٹھا مزیدار تھا، اور 1 ماہ بعد مجھے یہ خوشخبری مل گئی کہ میں امید سے ہوں۔ جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا، اس کا رویہ اچانک میرے ساتھ بدل گیا، اور پھر 9 ماہ بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا اور میری تو زندگی بدل گئی۔ گلبانو ابھی بھی اوپری منزل پر ہمارے ساتھ رہتی ہے، میری اور اس کی کافی گہری دوستی ہو گئی ہے، ہم دونوں سہیلیاں ہیں، بہنوں کی طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی رازدار ہیں اور خوشی خوشی رہتے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، میری زندگی میں خوشحالی آ گئی ہے۔